اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، ملک میں جس طرح سیاستدان جلسوں میں کمپین کر رہے ہیں، اس طرح فوج نے بھی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ فوج میں ڈی جی آئی ایس آئی کے خطاب کے بعد آرمی چیف نے بھی دھویں دار خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب کن لوگوں سے کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں، اور اس خطاب میں کیا کیا سوالات ہوئے اور کیا کیا جوابات ہوئے اور کیا کیا خطاب کیا گیا، یہ آج میں آپ کو تفصیلی اپنے ولاگ میں عرض کروں گا۔ اور دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں ان میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک افواہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے کہ کیا ابھی بھی ایسا ممکن ہے کہ کہیں انتخابات کا انعقاد خطرے میں پڑ جائے۔ ان سب باتوں پہ آج میں آپ کو بریف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں کہ 8 فروری جوں قریب آ رہا ہے، اس طرح افواہوں کا بازار بہت گرم ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ایک بات ہے کہ کیا انتخابات کا اعتقاد ہو سکے گا یا نہیں، کیا انتخابات خطرے سے خالی ہوں گے اگر ہو گئے تو اس پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو بات طے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ اپنی خیریت رکھے، اپنی رحمت رکھے پاکستان پر، ہمارے ملک پہ، ہماری عوام پر۔ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ ایک انہونی ہے، یہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں ضرور عرض کروں گا۔ اس کے دوسرے پہلو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، سیاستدانوں نے اپنے جلسے جلوس تیز کر دیے ہیں، عوامی اعتماد سے خطاب شروع کر دیا ہے، اور مختلف ضلعوں میں، مختلف صوبوں میں جا کے وہ خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا منشور پیش کر رہے ہیں اور انہیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے روٹین کی بات۔ روٹین کی بات اس لیے ہے کہ جیسے ہی انتخابات کا ڈنکا بجتا ہے، انتخابات کا مطلب سیزن آتا ہے، تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کام شروع کر دیتی ہیں، اور وہ انتخابات میں حصہ لینے والے جو ہیں جلسے بھی کرتے ہیں، کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن بھی کرتے ہیں، کھانے بھی رکھے جاتے ہیں، ناشتے بھی رکھے جاتے ہیں، رات کو کیمپوں میں چائے بھی چلتی ہے۔ تو یہ تو ایک روٹین میٹر ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس انتخابات 2024 میں ایک بڑی انہونی بات ہونے جا رہی ہے۔ انہونی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ میں، پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں، پہلی دفعہ ہماری سب سے سپیریئر انٹیلیجنس سروس کے سربراہ ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں، وہ گزشتہ روز لاہور تشریف لائے اسلام آباد سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اسلام آباد میں ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اسلام آباد ہے، اور وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں۔ تو لاہور وہ اس طرح ہے کہ کوئی 5 یونیورسٹیز کے قریب طلبہ تھے، جن میں سے چیدہ طلبہ کو انوائٹ کیا گیا گیریزن یونیورسٹی لاہور کینٹ میں۔ جب انہیں انوائٹ کیا گیا تو ادھر انہیں یہ کہا گیا کہ ادھر ایک سیمینار ہے جس میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ سیمینار میں کیا بات ہونی ہے یہ کوئی ذکر نہ کیا گیا۔ سیمینار میں ہوا یہ کہ طلبات جو ہیں وہ صبح 9 بجے پہنچ گئے، پر مہمان خصوصی یا جو چیف گیسٹ یا جنہوں نے خطاب کرنا تھا وہ 12 بجے پہنچے۔ 12 بجے جب پہنچے تو طلبات کو یہ پتہ لگا، بلکہ اناؤنسمنٹ یہ ہوئی جب، تو طلبات کے لیے طالب علموں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے طلبہ سے بڑا ریلیکس اور سافٹ ورڈڈ خطاب کیا، ان سے ملکی سلامتی کے حوالے سے بات کی، ان سے بلوچ ایشو پہ بات کی، ان سے ملکی سرحدوں کے حوالے سے بات کی، انڈین الیکشن پہ بات کی، انڈین رام مندر جو حال ہی میں وجود میں آیا اس کے حوالے سے بات کی،
ڈفرینٹ امور پہ، داخلی و خارجی امور پہ تفصیلی بات چیت ہوئی، جس کے بعد بڑا خوش اسلوبی سے انہوں نے طالب علموں سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں۔ اس وقت طالب علموں نے ڈرتے ڈرتے سوال شروع کر دیے۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہم آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھیں جو ہمارے ذہن میں یا دل میں موجود ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نقصان آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ وہ اس کے بعد ان کے گھر بھی کو ڈالا پہنچ جائے اور وہ بچہ غائب ہو جائے۔ تو ندیم انجم نے بڑی مسکراہٹ کے بعد یہ کہا کہ آپ لوگ سارے پاکستانی ہیں اور ہمارے اپنے، اس طرح نہیں ہوگا، آپ کا جو دل میں آپ کے سوال ہیں مجھ سے پوچھیں، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہی اصل میں آیا ہوں۔ انہوں نے خیر کافی سوالات پوچھے، اس میں ایک جو بڑی انہونی، یا انہونی تو نہیں کہنا چاہیے، جو ایک روٹین کی بات تھی، جس کی مطلب جس کا اندازہ ندیم انجم کو بھی ہوگا ضروری، وہ یہ کہ عمران خان کے حوالے سے جب کوئی بچہ سوال پوچھتا تھا یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے سوال کا آغاز کرتا تھا، تو حال ایکسٹرا آرڈنری تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ 200 سے 250 کے قریب طالب علم تھے جو انٹریکشن کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس ای کے ساتھ۔ تو اس پہ خیر بڑے تحمل حوصلے سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ان کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے۔ اب سوال یہ دوسرا، آج آرمی چیف نے کنونشن سینٹر میں کوئی 2500 سے 3000 کے طالب علموں کے ساتھ انٹریکشن کیا، انہوں نے بھی ان سے خطاب کیا، انہیں ان سے باتیں کی اور ان سے سوالات کا سیشن بھی ہوا۔ سوالات میں انہوں نے آرمی چیف سے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، بہت زیادہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، ملک میں الیکشن ہوں گے کہ نہیں اس حوالے سے بات کی ہے، ملک میں جو بلوچ موومنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے جو اسلام آباد میں دھرنا تھا اس حوالے سے بات کی ہے، ملک میں ایران کی طرف سے جو در اندازی کی گئی تھی اس حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ آرمی چیف نے بڑے خندہ پیشانی سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے فین فالوئنگ میں سب سے آگے ہے۔ اب یہ خطابات کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہ غیر معمولی خطابات ہیں، یعنی یہ غیر معمولی انٹریکشنز ہیں۔ یہ ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ مسلم لیگ نون کو کے پاس یہ ٹاسک تھا کہ آپ نے عام انتخابات میں 80 سے 90 نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی حاصل کر لینی ہیں۔ یہ تمام سروے، تمام انٹیلیجنس رپورٹوں کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ اس وقت مسلم لیگ نون بہت ویک وکٹ پہ کھڑی ہے اور وہ 25 سے 30 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ تمام حربے، تمام کوششوں کے باوجود کہ مخالف پارٹی سے، پی ٹی آئی سے جب بلہ بھی واپس لے لیا گیا، ان کے امیدواروں کو مطلب سناب بھی کیا گیا، ان کے امیدواروں کو کیمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی، تو پتہ یہ چلا انٹیلیجنس رپورٹ سے کہ اب پلان سی جو ہے، یا عمران خان کا جو پلان سی ہے، وہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور اب ہمیں ہر صورت جو ہے وہ کمپین خود انٹریکشن کرنا چاہیے، تاکہ اگر یوتھ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو ان کے جوابات دینے چاہیے، تاکہ اگر ان کے ذہن میں سوال پنپتے رہیں گے تو وہ ایک دن لاوا بن کے پھٹیں گے، جس سے ملک و قوم کا دونوں کا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے فوجی سربراہان جو ہیں وہ مختلف شہروں میں یوتھ سے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کر رہے ہیں اور ان کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 80 سے 90 سیٹیں ملنی تھیں، کہ کیا یہ 80 سے 90 سیٹیں لے سکتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم لے لیں گے، پر انٹیلیجنس رپورٹیں یہ کہ 25 سے 30 سیٹیں لے سکتے ہیں۔ تو وہ انٹریکشن کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کیا سیٹیں ملیں گی، اس لیے
میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا اقتدار مجھے ڈاواڈول ہوتا نظر آ رہا ہے، جیسا کہ وہ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ کراچی کہ آصف علی زرداری کی تصویر مجھے ایوان صدر میں لگتی نظر آ رہی ہے، پر میرا یہ خیال ہے کہ فیصل واڈا کی پہلی دفعہ جو ہے یہ مخبری جو ہے وہ شاید پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ نہایت کرائسس میں ہیں۔ عوام کا انٹریکشن ان سے بہت برا ہے، عوام ان کے ساتھ بالکل چلنا نہیں چاہتی۔ ان ساری چیزوں کا بینیفیشری جو ہوگا وہ پاکستان استحکام پارٹی ہوگی، اور پاکستان استحکام پارٹی جو ہے وہ اب ان کو دونوں پارٹیوں کو زیر کر کے آگے نکل گئی ہے، ان دونوں پارٹیوں کی لڑائی کی وجہ سے اور ان کی بدنامی یا ان کی آپ سمجھیں عوام میں جو ان کو پذیرائی نہیں مل رہی اس وجہ سے۔ حالانکہ استحکام پارٹی کا اگر منشور دیکھا جائے، خیر وہ تو ٹھیک ہے، منشور 300 یونٹ بجلی والا، تو اب مجھے استحکام پارٹی جو ہے وہ پنپتی پھولتی پھلتی نظر آ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان انٹریکشنز کے بعد کہ دوبارہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ نواز شریف کو کسی طرح اقتدار میں واپس لایا جا سکے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ آرمی چیف اور DGI نے خود اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری کے حوالے سے یوتھ کے خیالات کیا ہیں۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ جس طرح ہی میرے پاس لیٹسٹ نیوز کوئی آئے گی میں آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر کرتا رہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔